نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ہجرت مدینہ کا دوسرا سال تھا۔ کفار مکہ کے 1000 فوجی لشکر کی آمد کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 اصحاب کو مل چکی تھی جو اس وقت بدر کے قریب موجود تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب سے مشورہ لیا کہ کیا واپس لوٹ جائیں یا دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اکابر اصحاب میں سے مہاجرین نے بڑی دلیری سے کہا کہ ہم اپنی جان و مال سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کے جواب کے بھی منتظر تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، جب ہم آپ کو سچا سمجھ کر آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور آپ انشاءاللہ ہمیں لڑائی میں ثابت قدم پائیں گے۔ اور اس کے بعد بدری اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی نحن انصار اللہ کا عہد کیا تھا، اور ان حواریوں نے زبانی عہد کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ نحن انصار اللہ، اور یوں یہ گروہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں غیر معمولی مقام پا گیا۔ ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مامورین کے لیے ہمیشہ سچے مددگار پیدا فرماتا رہا ہے، اور انبیاء کے سچے مددگاروں کو انصار اللہ کا خطاب بھی ہمیشہ ہی ملتا رہا ہے۔ چنانچہ اس دور میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ خوشخبری دی، ينصرك رجالا نوحي إليهم من السماء۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ پر ایمان لانے والے تمام افراد جماعت ہی در حقیقت انصار اللہ کے لقب کے مستحق ہیں۔ تاہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذیلی تنظیموں کے قیام کے دوران جماعت کے ایک خاص طبقہ کا نام بھی انصار اللہ تجویز فرمایا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور ایک عظیم ذمہ داری بھی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک اور رہنمائی میں دسمبر 1922 سے عورتوں کی تربیت کے لیے لجنہ اماء اللہ اور جنوری 1938 سے نوجوانوں کی تربیت کے لیے مجلس خدام الاحمدیہ کی تنظیمیں قائم ہو چکی تھیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن اور جوانی میں تربیت کے مراحل طے کرنے والے 40 سال سے زائد عمر کے مردوں کے لیے ایک علیحدہ تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کر سکیں اور اپنی آئندہ نسلوں میں انہیں جاری بھی کر سکیں۔ اور یوں 26 جولائی 1940 کو مجلس انصار اللہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ابتدائی طور پر یہ مجلس قادیان میں قائم ہوئی اور پھر مختلف جماعتوں اور بیرونی ممالک میں پھیلتی چلی گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس انصار اللہ کے قیام کے ساتھ ہی مجلس کے قیام اور اغراض و مقاصد پر اپنے بعض خطبات جمعہ اور تقاریر میں بڑی وضاحت سے روشنی ڈالی۔ ان اغراض و مقاصد کا اجمالی نقشہ تو انصار اللہ کے عہد کے الفاظ میں موجود ہے،
مگر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس انصار اللہ کے قیام کے وقت 6 مقاصد کی طرف خصوصی توجہ دلائی: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالقرآن، بزرگان دین کا احترام، یقین بالآخرہ۔ 8 مئی 1977 کو اپنے قیام کے ساتھ ہی مجلس انصار اللہ جرمنی ان مقاصد کے حصول کے لیے مصروف عمل ہو گئی۔ ہر گزرتا ہوا دن، مہینہ اور سال اس بات کا گواہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ جرمنی خلفائے وقت کی رہنمائی اور سرپرستی میں اس عرصے میں ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ قدرت ثانیہ کے اس 5ویں عظیم الشان دور میں جہاں جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی نور خداوندی سے حاصل کردہ زیرک رہنمائی میں ترقیات کی شاہراہوں پر تیزی سے رواں دواں ہے، وہاں مجلس انصار اللہ جرمنی بھی اس حبل اللہ کو تھامے ہوئے بڑی سرعت سے ترقیات کی منازل طے کر رہی ہے۔ خلیفۃ المسیح کی محبت اور شفقت کا یہ سائبان کبھی نیشنل عاملہ میٹنگ میں ازراہ شفقت شرکت فرما کر، کبھی عہدیداران سے انفرادی ملاقات کی صورت میں، اور کبھی نیشنل اجتماع میں بنفس نفیس رونق افروز ہو کر مجلس انصار اللہ جرمنی پر سایہ فگن رہا۔ مجلس انصار اللہ جرمنی کا مرکزی دفتر، جس کا آغاز ایک چھوٹی سی مسجد نور کے ایک کونے سے ہوا تھا، وہ بونامیس، میٹل ویگ، اوٹو شٹراس اور بیت الصبو سے ہوتا ہوا اب انشاءاللہ جلد ہی اپنی عظیم الشان عمارت بیت العافیت میں منتقل ہو رہا ہے۔ مجالس کی تعداد جو آغاز میں صرف 2 تھی، اب خدا تعالیٰ کے فضل سے 290 ہو چکی ہے، اور 30 انصار سے شروع ہونے والی مجلس انصار اللہ جرمنی کی تعداد 8000 انصار سے تجاوز کر رہی ہے۔ اسی طرح مالی بجٹ بھی خدا تعالیٰ کے بے پایاں فضلوں کو سمیٹتا ہوا 12 لاکھ یورو تک پہنچ چکا ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ 1990 میں خلیفہ وقت کی ہدایت کتابیں مجلس انصار اللہ جرمنی میں صدارت کے قیام سے ہی قرآن کریم کی تعلیم و امرہم شورا بینہم پر عمل کرتے ہوئے، نیز جماعت کی پاکیزہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال مجلس شورا کا انعقاد جاری ہے۔ نیز عہدیداران کی ٹریننگ اور تعلیم و تربیت کے لیے مرکزی سطح پر ریفریشر کورسز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں قائم ذیلی تنظیموں میں مجلس انصار اللہ کے ممبران کو اپنی عمر کی نسبت سے ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ اس تنظیم میں شامل ہر فرد اپنے گھر اور معاشرے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس لیے جماعت کی تعلیم و تربیت اور اس کی ترقی و اشاعت میں ممبران انصار اللہ نہایت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بانی تنظیم مجلس انصار اللہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ کا نام انصار اللہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ دین کی خدمت کی طرف توجہ کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولادوں میں بھی نیکی پیدا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں: انصار اللہ پر بڑی ذمہ داری اپنے نفوس کی اصلاح اور ماحول کی تربیت ہے۔ اگر انصار اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدہ کو پورا کر دے گا جو اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے۔ مجلس انصار اللہ جرمنی اس بھاری ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر سال انصار کے لیے مجالس، علاقہ اور نیشنل سطح پر تربیتی سیمینارز منعقد کرتی رہتی ہے، جن میں قرآنی حکم فذکر ان نفعت ذکریٰ کے تحت باقاعدگی سے انصار کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے، جس میں خاص طور پر 5 وقتہ نماز اور نماز با جماعت کی طرف توجہ ہے۔ اس سلسلے میں تمام سطح کے عہدیداران
مرکز کو ہر ماہ باقاعدگی سے اپنی نمازوں کی رپورٹ بھجواتے ہیں۔ نیز مجالس کے ہر ماہانہ اجلاس کے ایجنڈا کا ایک ضروری حصہ نماز کی طرف توجہ دلانا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انصار کو قرآن کریم سکھانے اور اس کے احکامات کے متعلق متوجہ کرنے کے لیے قرآن کلاسز اور سالانہ قرآن سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ وصیت کے بابرکت نظام سے جوڑنے کے لیے وصیت سیمینارز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ممبران مجلس انصار اللہ کے دینی علم کو فروغ دینے، انصار کے علمی ذوق کو بڑھانے اور دین کی سوجھ بوجھ کا معیار بلند کرنے کے لیے مناسب تدابیر عمل میں لائی جاتی ہیں۔ انصار کو نماز با ترجمہ سکھانے کے لیے نماز با ترجمہ کی اشاعت اور ماہانہ سرکولر میں نماز کے حصہ جات، دعائیں، احادیث اور جماعت کی بنیادی تعلیم سکھانے کے لیے تعلیمی نصاب شائع کیا جاتا ہے۔ روحانی ترقی کے مقصد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کو یقینی بنانے کے لیے سال کی کتاب مخصوص کی جاتی ہے اور سال بھر اس کے مطالعہ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نیز کتاب کے مضمون کی طرف راغب کرنے کے لیے سال میں 2 سے 3 مرتبہ کتاب کے امتحان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مقابلہ مضمون نویسی کے ذریعہ انصار کی علمی تحقیق اور تحریر کی صلاحیت کو بڑھانے کا موقع مہیا کیا جاتا ہے۔ دوران سال مختلف مواقع پر انصار کے متفرق علمی مقابلہ جات کے ذریعہ علم سیکھنے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے، نیز انصار کو اپنی تربیتی اور تبلیغی ذمہ داریوں کے لیے تیار رہنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ انصار کی تعلیمی، تربیتی اور جسمانی استعدادوں کو اجاگر کرنے کی خاطر اپنے آغاز ہی سے مجلس انصار اللہ جرمنی نے سالانہ اجتماعات کا اہتمام کیا۔ پہلا نیشنل اجتماع 1979 میں مسجد نور فرینکفرٹ میں ہوا، جس میں کل 11 انصار نے شمولیت کی۔ پھر یہ اجتماع فرینکفرٹ، ہمبرگ، کولون، ناصر باغ، نیڈا، بعد کروئسناخ، بعد ہومبرگ، ڈیبرگ اور منہائم سے ہوتا ہوا اب کارلسروے میں منعقد ہو رہا ہے۔ اجتماع کی حاضری خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑھتی ہوئی الحمدللہ تقریباً 5000 تک پہنچ چکی ہے۔ علاقائی اجتماعات میں علمی مقابلہ جات میں پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت انصار ملکی سطح پر فاستبقوا الخیرات کی روح کے ساتھ جہاں انفرادی مقابلہ جات جیسے حسن قرات، نظم، تقریر، حفظ القرآن اور مشاہدہ معائنہ میں طبع آزمائی کرتے ہیں، وہاں اجتماعی علمی مقابلہ جات مثلاً بیت بازی، کوئز اور پیغام رسانی میں اپنے علاقہ کی ٹیموں کے ساتھ حصہ لے کر علم و ادب سے اپنی وابستگی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ انصار کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے ورزشی مقابلہ جات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں انفرادی مقابلہ جات میں تیز چلنا، دوڑ، کلائی پکڑنا کے علاوہ اجتماعی مقابلہ جات میں فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، کرکٹ اور رسہ کشی شامل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ انبیاء کو بھی جب من انصاری اللہ، یعنی کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے میں میرے مددگار ہوں، کہنا پڑا تو اس لیے کہ عظیم اور بڑے کاموں کو چلانے کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اسی قانون قدرت کے مطابق مددگاروں کو بلاتے ہیں۔ بس آپ جو اپنے آپ کو انصار اللہ کہتے ہیں، اس بات کو ہر وقت سامنے رکھیں کہ انصار اللہ تبھی کہلا سکتے ہیں جب اس زمانے کے امام اللہ تعالیٰ کے فرستادے مسیح موعود اور مہدی موعود کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صرف نام کے انصار اللہ نہ ہوں، بلکہ
اس روح کو سمجھتے ہوئے نانو انصار اللہ کا نعرہ لگائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے جائزے بھی لینے ہوں گے کہ کس طرح ہم اس عظیم کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی حالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس معیار کی ہیں جو بڑے بڑے کام سر انجام دینے کے لیے ہونی چاہیے اور جس کی اس وقت دین کو ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی اعلیٰ تعلیم کے پیش نظر مجلس انصار اللہ جرمنی کو ملک بھر میں مجالس، زونز، علاقہ جات اور نیشنل سطح پر ایک بھرپور جذبے اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی توفیق مل رہی ہے۔ اس ضمن میں انصار پر تبلیغ دین کی اہمیت اور افادیت اجاگر کرنے اور اس ذوق و شوق کو مزید جلا بخشنے کی غرض سے ہر سطح پر تبلیغی سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں ممبران نیشنل عاملہ، ناظمین اعلیٰ علاقہ جات اور زونز اور اسی طرح زمائے مجالس اور انصار کی ایک بھاری تعداد شرکت کرتی ہے اور تبلیغی لائحہ عمل کو عملی جامہ پہنانے اور حکمت عملی سے متعلق مشورہ جات اور تجاویز زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس انصار اللہ جرمنی کے تحت تقریباً 1400 داعیان اللہ اور اسی طرح تقریباً 450 داعیان خصوصی تبلیغ و اشاعت دین اسلام کے اہم فریضہ کی بجا آوری میں ہمہ مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمائے مجالس اور کارکنان کی محنت اور کوششوں سے جرمنی میں اب تک سینکڑوں بڑی اور ہزاروں چھوٹی نشستوں کا انعقاد کیا جا چکا ہے، جن میں مختلف مذاہب اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا تعارف پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ انصار بھائیوں کو جرمنی بھر میں گزشتہ کئی سالوں سے 1 ملین سے زائد سالانہ تبلیغی فلائرز تقسیم کرنے کی توفیق بھی مل رہی ہے، اور اس ذریعے سے بھی لاکھوں افراد تک پیغام حق پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ جرمنی کو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کروانے کی توفیق بھی ملی، جس کو احباب جماعت نے جرمنی بھر کے طول و عرض میں جرمن افراد میں تقسیم کیا۔ مجلس انصار اللہ سپورٹس کے پروگراموں کے ذریعے بھی جماعت احمدیہ کے تعارف اور تبلیغ کے میدان میں سال ہر سال سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جرمن و دیگر اقوام کے افراد اور ٹیموں سے مختلف کھیلوں کے مقابلہ جات اور ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو کہ جماعت کے تعارف کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہیں۔ مہمان کھلاڑی احمدی کھلاڑیوں کی نیک تربیت اور اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عموماً ان کھیلوں میں فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلہ جات شامل ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، مرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کی آمد کا اہم اور بنیادی مقصد انسان کے اندر خلوص نیت پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ حقوق اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے پوری کوشش کرے۔ خدمت خلق، جو کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک جامع روحانی اور جسمانی خدمت ہے، ہمارے دین کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ تمام مذاہب، فرقے، رنگ و نسل اور قومیت کے لوگوں کی خدمت کرنا جماعت اور مجلس انصار اللہ کے اولین مقاصد میں سے ہے۔ ہر ناصر کو چاہیے کہ وہ اپنے قول سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اور سچے جذبے کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانا اپنی اولین ترجیح بنائے۔ انہیں ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں تمام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہیں غریبوں کی امداد کے لیے خرچ کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ نیک نیتی اور خلوص نیت سے مسکینوں، یتیموں اور بیوہ عورتوں کی خدمت کے لیے کوشش کریں اور انسانیت کی بہتری کے لیے ہمیشہ تہہ دل سے کوشاں رہیں۔ یہ کوشش نہ صرف آپ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرے گی بلکہ آپ کو دوسرے مذاہب کے لوگوں تک پہنچنے کے قابل بنائے گی جو اسلام کی خوبصورت تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ ایسے اعمال و افعال آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک حقیقی انصار بنائیں گے اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی مجلس انصار اللہ جرمنی کو بہت سی جہات میں خدمت خلق اور خدمت انسانیت کی توفیق مل رہی ہے۔ ان میں شجرکاری، چیریٹی واکس، احمدیہ لنگر اور اولڈ ہومز میں بوڑھے اور ضعیف افراد کی مزاج پرسی اور تیمارداری کے ہمہ جہت پروگرامز شامل ہیں۔ مجلس انصار اللہ جرمنی میں قیادت ایثار کے تحت شجرکاری پروجیکٹ بھی جاری ہے، جس کے ذریعے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں امن و دوستی اور بھائی چارے کے حوالے سے پودوں کے تحفے کے ساتھ ساتھ نہایت احسن رنگ میں جماعت احمدیہ کا تفصیلی تعارف بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ہر پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے کیا جاتا ہے اور پودے کے تحفے کی غرض و غایت بیان کی جاتی ہے۔ شجرکاری کے یہ پروگرام عموماً شہر کے پارکوں، سڑکوں کے کنارے، کنڈر گارٹنز، گرجا گھروں، سرکاری عمارتوں اور سکولز وغیرہ میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان پروگرامز میں عموماً شہر کے میئرز، اسی طرح صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران اور سیاسی پارٹیوں کے مقامی، صوبائی یا قومی لیڈرز بھی تشریف لاتے ہیں اور اس موقع پر اپنے خیر سگالی کے پیغامات دیتے ہیں۔ مجلس کی طرف سے مہمان خصوصی کی خدمت میں ایک یادگاری شیلڈ بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کو برلن میں قائم جرمنی کی قومی اسمبلی کی عمارت کے سامنے بھی 2 پودے لگانے کی توفیق ملی۔ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے بہت پذیرائی ملی اور ہزارہا افراد تک جماعت احمدیہ کا تعارف اور پیغام پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک مجلس انصار اللہ جرمنی کے زیر اہتمام جرمنی کے طول و عرض میں پھیلے 466 سے زائد چھوٹے بڑے شہروں میں 10,000 سے زائد پودے لگائے جا چکے ہیں۔ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے خاص ارشاد اور ہدایت کی تعمیل میں مجلس انصار اللہ جرمنی نے 2013 سے جرمنی بھر میں چیریٹی واکس کے انعقاد کا آغاز کیا۔ نیشنل عاملہ مجلس انصار اللہ جرمنی کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران حضور انور نے مجلس انصار اللہ کو جرمنی کے دیہاتوں، قصبوں، چھوٹے اور بڑے شہروں میں چیریٹی واکس کے انعقاد کی تاکید فرمائی تھی۔ انسانیت کی مدد اور اس ملک کے عوام کی خدمت کو آپ نے اس چیریٹی واکس کا ایک مقصد قرار دیا۔ حضور انور نے تاکید فرمائی کہ حاصل ہونے والی رقم کا 80% حصہ مقامی شہر کی انتظامیہ اور اسی طرح خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے مقامی اداروں کو پیش کیا جائے اور باقی کی 20% رقم
جماعت احمدیہ کی بین الاقوامی شہرت کی حامل رفاعی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کو دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور انور کے اس ارشاد میں بہت برکت اور وسعت عطا فرمائی اور پہلے ہی سال مجلس کو 7 چیریٹی واکس منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب تک جرمنی بھر کے 75 شہروں میں 375 چیریٹی واکس کا انعقاد کیا جا چکا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی 1 ملین یورو سے زائد رقم حسب ارشاد و ہدایت حضور انور شہروں کی انتظامیہ اور وہاں کے مقامی خدمت خلق کے اداروں کو پیش کی جا چکی ہے۔ غریب اور مستحق افراد کو کھانا کھلانا بھی ہمیشہ سے جماعت احمدیہ کی روایت رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آمد کے مقاصد میں سے لنگر کے قیام کو ایک شاخ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ جرمنی بھی اس اعلیٰ روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ چند برس سے احمدیہ لنگر کے نام سے غریب اور مستحق افراد میں گرم کھانا تقسیم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں مجلس انصار اللہ کو مختلف گرجا گھروں اور شہروں کی انتظامیہ اور اسی طرح پرائیویٹ اداروں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ 2017 سے جاری احمدیہ لنگر کے تحت ہر سال اوسطاً 10,000 سے زائد افراد کو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق معیاری کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال ہی مجلس انصار اللہ کو ایک موبائل احمدیہ لنگر وین بنانے کی توفیق ملی، جس کی مدد سے جرمنی بھر کے مختلف شہروں میں غریب اور مستحق افراد کو کھانا مہیا کرنے کا موقع ملا۔ 2021 میں جرمنی کے ایک وسیع علاقے میں ایک ہولناک سیلاب نے زبردست تباہی مچا دی۔ محض خدا تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کو بھی سیلاب زدگان کی خصوصی مدد کی توفیق ملی۔ اس موقع پر جہاں سیلاب کے فوراً بعد مصیبت زدگان کے گھروں کی صفائی اور سامان ہٹانے میں مدد کی گئی، وہاں انہیں روزانہ کی بنیاد پر گرم اور تازہ کھانا بھی مہیا کیا جاتا رہا۔ ان تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پریس اور میڈیا میں بہت پذیرائی ملی اور اسلام احمدیت کا نام و پیغام جرمنی بھر میں مثبت انداز میں بہت وسیع پیمانے پر پہنچا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے اندر ایک تبدیلیاں پیدا کیں اور قربانی کے اعلیٰ نمونے قائم کیے۔ ان تبدیلیوں کو ہم نے اس زمانے میں جاری رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم اس کی راہ میں اپنا بہترین مال خرچ کریں، اس کی رضا حاصل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا خیر لانفسکم، اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، یعنی تمہارے اپنے لیے بھی بہتر ہے کہ کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی ہوگا جو تم مال خرچ کرو گے، تمہیں مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جو تم اپنے یا اپنے گھر پر یا اپنی اولاد پر خرچ کرو گے اس میں بھی برکت پڑے گی، تمہارے تھوڑے مال میں بھی خدا تعالیٰ اتنی برکت رکھ دے گا جو تم پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار کر رہی ہوگی، تمہارے بچوں میں اور ان کی تربیت میں، یعنی بچوں
کی تعداد میں بھی اور ان کی تربیت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ غرض کہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانیوں کے میدان میں بھی جرمنی کے انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ بجٹ جو 1990 میں صرف 30,000 جرمن مارک تھا، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2022 میں 12 لاکھ یورو سے زائد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انصار اللہ جماعتی چندوں اور تحریکات میں بھی بھرپور قربانیوں کے نمونے پیش کر رہے ہیں۔ 100 مساجد کی تحریک میں مجلس انصار اللہ جرمنی کو ہر سال 1 ملین یورو سے زائد ادائیگی کی توفیق مل رہی ہے۔ ان تمام قربانیوں کے ساتھ ساتھ مجلس انصار اللہ کو ایک وسیع مسجد اوفنباخ شہر میں تعمیر کرنے کی بھی توفیق حاصل ہوئی۔ مسجد بیت الجامع نہ صرف جرمنی بلکہ دنیا کی وہ پہلی مسجد ہے جو صرف انصار بھائیوں کی مالی قربانیوں سے تعمیر کی گئی ہے۔ جولائی سن 2000 میں مسجد کی تعمیر کے لیے فرانکفرٹ کے نزدیک واقع شہر اوفنباخ میں 4.5 لاکھ یورو کی لاگت سے 1680 مربع میٹر پر مشتمل ایک وسیع پلاٹ خریدا گیا۔ 24 اگست 2005 کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے اپنے دستے مبارک سے مسجد بیت الجامع کا سنگ بنیاد رکھا اور 29 دسمبر 2006 کو جمعہ کے مبارک دن اس عظیم الشان، خوبصورت اور کشادہ مسجد کا افتتاح بھی آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے ہوا۔ اس 2 منزلہ مسجد میں 930 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مربی سلسلہ کی رہائش گاہ کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے دفاتر بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ انڈر گراؤنڈ پارکنگ کی سہولت بھی میسر ہے۔ اللہ کے اس گھر کی تعمیر و تزئین کے لیے جرمنی بھر کے انصار نے دل کھول کر مالی قربانی کی۔ کسی دور میں جماعت احمدیہ جرمنی کا مرکزی دفتر بیت الصبوح کی سامنے والی عمارت گینفرشٹراس 12 کی 3ری منزل پر کرائے پر لیے گئے ایک حصے میں ہوا کرتا تھا، جہاں تمام ذیلی تنظیمیں بھی ساتھ ہی کام کیا کرتی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے الہام وسع مکانہ کی برکت سے وہی 10,000 مربع میٹر سے زائد پر مشتمل پوری کی پوری عمارت مجلس انصار اللہ اور لجنہ اماء اللہ جرمنی کو مشترکہ طور پر خریدنے کی توفیق مل گئی ہے۔ 4 منزلوں پر مشتمل اس وسیع و عریض عمارت میں 4 بڑے بڑے ہالوں کے علاوہ 60 سے زائد چھوٹے بڑے کمرے موجود ہیں۔ مجلس انصار اللہ جرمنی کے حصہ کی 2 منزلوں میں کئی دفاتر، میٹنگ روم اور 2 ہالز کے علاوہ ضیافت کے حوالے سے ایک بڑا اور جدید کچن اور کینٹین بھی موجود ہے۔ نمازوں اور عبادات کی بجاوری کے لیے ایک مسجد کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ مسجد اور اس سے ملحقہ ہال میں 1200 سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عمارت میں موجود 5 رہائشی اپارٹمنٹس کے علاوہ اندرون ملک اور اکناف عالم سے تشریف لانے والے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمانوں کے آرام کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ 7 کشادہ کمروں پر مشتمل ایک گیسٹ ہاؤس بھی تیار کیا گیا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ازراہ شفقت اس خوبصورت اور وسیع عمارت کا نام بیت العافیت عطا فرمایا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ باتیں سنی تو ہم کامل فرمانبرداری اور کامل اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے انصار بننے کا اعلان کرتے ہیں۔ پس اطاعت کے نمونے دنیا کو دکھا دیں
اخلاص کے نمونے دنیا کو دکھا دیں، خلافت کے لیے ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنے کے نمونے دنیا کو دکھا دیں، تبلیغ کے نمونے بڑی شان سے دنیا کو دکھا دیں، تربیت کے نمونے پہلے سے بڑھ کر اپنے گھروں میں قائم کر دیں، دعا اور عبادت کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ کرنے والے ہوں۔ یہی چیزیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ بھی ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے دیکھیں گے، اور نحن انصار اللہ کہہ کر نہ صرف مدد کر رہے ہوں گے بلکہ اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے نظر آ رہے ہوں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ خدا کرے کہ ہم حقیقت میں اپنے پر نظر رکھنے والے ہوں، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اپنی حالتوں کو بدلنے والے ہوں، اور فتح و کامرانی کے نظارے دیکھنے والے ہوں، اور سچے اور حقیقی انصار اللہ بننے والے ہوں۔ اور انشاءاللہ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے نظارے بھی دیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیں جلد دکھائے، آمین۔ لہرائیں گے اکناف میں ہم دین کا پرچم، لہرائیں گے اکناف میں ہم دین کا پرچم، جا دیں گے خلافت کی حفاظت کے لیے ہم، جا دیں گے خلافت کی حفاظت کے لیے ہم، اولاد کو رکھیں گے خلافت کا وفادار، اولاد کو رکھیں گے خلافت کا وفادار، اللہ کے انصار ہے، اللہ کے انصار، اللہ کے انصار ہے، اللہ کے انصار، اللہ کے انصار ہے، اللہ کے انصار، اللہ کے